نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو واضح کیے ہے کہ اس وقت جب قرآن مقدس نازل ہو رہا تھا تو مسلمان جماعت کے مقابلے میں سب سے پہلے مکہ کے مشرک تھے یا ان کے حلیف قبائل عرب کے کچھ ایسے قبائل جو مسلمان نہیں ابھی ہوئے تھے لیکن مشرکوں کے حلیف تھے، وہ مسلمانوں کے مقابلے میں جنگوں کے اندر برسر پیکار ہیں۔ بلکہ مکہ کے لوگوں نے تو صحابہ کرام پر، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی سرزمین کو تنگ کر دیا۔ آخر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، جبکہ یہ دین اسلام انسانیت کا دین ہے، امن دنیا میں عدل قائم کرنے، انسانی مسائل کو حل کرنے کا دین ہے۔ لہذا جب مسلمان جماعت مدینہ منورہ میں آ کر منظم ہو جاتی ہے، اپنی ایک ریاست کی بنیاد رکھ لیتی ہے، تو اب حکم یہ ہوتا ہے کہ اب ان ظالم طاقتوں اور قوتوں کے مقابلے میں برسر پیکار ہو جاؤ، جہاد کا علم بلند کرو۔ اب سب سے پہلے جن سے جہاد ہوتا ہے وہ وہی لوگ ہیں جو مکہ والے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے ہی مخالفت کی ہے، اور انہی میں سے وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شریک ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ عجیب بات ہے کہ ایک طرف باپ ہے جو مسلسل کفر و شرک میں رہنے کی وجہ سے سچائی اور حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہا، اور دوسری طرف بیٹا ہے جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سچائی کو سنا، دل و جان سے اس کو یقینی سمجھ کر اس کو قبول کر لیا، تو حضور کا وہ ساتھ دے رہا ہے۔ اب انہوں نے گزشتہ آیات میں گزرا ہے کہ انہوں نے مسلمان جماعت کو مٹانے کے لیے باوجود اس کے کہ ان کے وہ رشتہ دار بیٹے ہیں، کوئی بھتیجا ہے، کوئی بھانجا ہے، کوئی بھائی ہے، لیکن انہوں نے کوئی قرابت داری کا لحاظ نہیں کیا۔ اب بلکہ سب سے پہلے جنگ کا آغاز انہوں نے ہی کیا، مکہ میں بھی مسلمانوں کے خلاف تشدد کیا، پھر جب مدینہ میں پہنچ گئے تو پھر پوری فوج لے کر بدر کے میدان میں یہ مسلمانوں کو کچلنے کے لیے پہنچ گئے۔ تو کہا گیا کہ اب ان سے لڑنے کا کوئی معنی نہیں ہے، اے مسلمانوں، نہ تو یہ تمہارے بارے میں کسی قرابت داری کا لحاظ کرتی ہیں علم ولا ذمہ، اور نہ ہی کسی معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ تم نے جو ان سے معاہدات کیے ہیں امن کے، جنگ بندی کے، انہوں نے تو ان کا بھی لحاظ نہیں کیا، اور نہ ہی کسی رشتہ داری کا لحاظ کیا، بلکہ انہوں نے مسجد حرام سے بھی تمہیں نکال دیا، مکہ کی سرزمین سے نکال دیا، اور ہجرت کرنے پر تمہیں مجبور کیا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو رحمت للعالمین ہے، ان کو قتل کرنے کی سازش، ان کو گھر سے بے گھر کیا، جلا وطن کیا۔ اب یہاں سے ایک اور معنی ذکر کیا جا رہا ہے کہ
اگر تمہارے ذہنوں میں یہ بات ہو، مکہ اور قریش کے لوگوں کی عزت اس وجہ سے بھی اہل عرب بلکہ دنیا جہاں کے لوگوں میں تھی کہ یہ بیت اللہ کی مجاور، یہ بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، دور دراز سے جو حاجی آتے ہیں ان کو پانی پلاتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ بیت اللہ کے مجاور ہونے کی وجہ سے ان کی بڑی عزت ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ محض مسجد کی یا بیت اللہ کے مجاور ہونے کی وجہ سے کہ یہ اس کی تعمیر کر رہی ہیں، اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کے احکامات اور قوانین، جس کا وہ گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کے احکامات اور قوانین کو پس پش ڈال رہی ہے، بلکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور کئی خدا شریک بنا رکھی ہیں، اور اسی کے گھر میں بیت اللہ کے اندر ہیں اور اس کی چھت پر، اس کے اطراف میں انہوں نے سینکڑوں معبود اور خدا نصب کر رکھے۔ عجیب بات ہے۔ تو یہ کیسے بیت اللہ کے مجاور ہیں؟ یہ کس طرح کے بیت اللہ سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں؟ اگر اس وجہ سے تم ان کی عزت کرتے ہو، ان کے خلاف ہے مسلمانوں لڑنا مناسب نہیں سمجھتے کہ یہ بیت اللہ کی تعمیر و تشکیل کر رہے ہو، تو یہ اصل میں بیت اللہ کے معمار نہیں ہیں، بیت اللہ کے متولی یہ نہیں ہے۔ بیت اللہ کے متولی تو ان صفات کے حامل لوگوں کو ہونا چاہیے، قرآن نے اس کا تذکرہ یہاں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کے لیے، مکہ کے یہ جو مشرک ہیں، ان کے لیے ان کی شایان شان یا مناسب اور زیبا نہیں ہے کہ یہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ کیوں؟ یہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اس حال میں کہ یہ اپنے اوپر کفر کی ابھی گواہی دے رہے ہیں، کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ کے احکامات کو جھٹلانے پر ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ کے قوانین کو پس پش ڈال رہے ہیں، اور پھر یہ کہیں کہ ہم بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسی تعمیر ہے؟ ایک طرف کردار تو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کا ہے، دوسری طرف مسجدیں بناتے رہے۔ آج کل ہمارے ہاں بھی کچھ اسی طرح کا طرز چل رہا ہے، ایک طرف بے حیائی، گلوکار ہیں، فنکار ہیں، ایک طرف بدماش ہیں، اور دوسری طرف مسجد بنا کر جناب مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ جنت کا بھی لے لیتے ہیں کہ جناب بڑے بی ہیں، جس نے مسجد بنا دی وہ اس کا جنت میں گھر بن گیا۔ کرپشن یہ کرتے ہیں، ظلم یہ کرتے ہیں، بے حیائی کا یہ کام کرتے ہیں، سال کے بعد ایک محفل میلاد منعقد کروا کے سمجھتے ہم جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے جی۔ ساری سال خرابی کرتے ہیں، 2 نمبری کا پیسہ جمع کرتے ہیں، اور ایک مسجد بنا کر سمجھتی ہیں کہ جناب ہم نے بڑا نیکی کا کام کر لیا، ہم نے جنت بھی حاصل کر لی۔ ساری سال جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، حج اور عمرہ کر کے سمجھتے ہیں پاک اور پوتر ہو کر واپس آ گئے۔ یہ قرآن یہ بات سمجھا رہا ہے، یہ ان چیزوں سے کوئی پاکیزگی نہیں حاصل ہوتی کہ انسان ایک طرف اللہ کے احکامات کو جھٹلا رہا ہو، اس کی تعلیمات کو پس پش ڈال رہا ہو، شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ ان کا تو اگر کوئی نیک عمل ہے بھی، مثلا کوئی نیک عمل کرتے بھی ہیں، تو قرآن کہہ رہے اولئک حبطت اعمالہم، ان کے وہ نیک اعمال حبط اور ضائع جائیں گے، کسی کام نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی انہوں نے نیک کام کر بھی دیا ہے تو اس نیک کام کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اصل تو نظریہ، فکر اور سوچ اور ایک مسلسل عمل کو دیکھنا ہوگا کہ تم اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہو یا اس کی مسلسل خلاف ورزی کرتے ہو۔ بلکہ انجام کو بیان فرمایا وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور ہمیشہ یہ جہنم میں رہنے والے۔ مسجدوں کی تعمیر، مسجد کی تولیت اور مسجد کی نگرانی اور ذمہ داری کے حقدار کون لوگ ہیں؟ قرآن نے اس کو بھی بیان کر دیا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ یہاں قرآن مجید نے یہ ابتدائی درجے کی صفات ہیں ان لوگوں کی جو مسجد کے متولی ہو سکتے ہیں، مسجد کے معمار ہو سکتے ہیں، مسجد کی رکھوالے ہو سکتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی مسجدوں اور گھروں کو آباد کرنے والے تو وہ لوگ ہیں، سب سے پہلا وہ شخص ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اللہ پر اس کا یقین ہے، اللہ کے احکامات کو مکمل مانتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اس کے احکامات کو ماننا ہے، ایسا ماننا نہیں ہے کہ ویسے تو کہے کہ جناب آپ میرے ابا جی ہیں لیکن میں آپ کی بات کوئی نہیں مانوں گا، یہ ابا جی کو کیا ماننا ہے،
اللہ کو ماننے کا مطلب اس کے تمام احکامات اور قوانین کو تسلیم کرنا ہے، اس کو ماننا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا یہ کہ آخرت پر یقین ہو، یعنی احتساب کا یقین ہو کہ میں نے دنیا میں جو بھی اچھا برا کرنا ہے ایک دن اس کے لیے مقرر ہے کہ جس دن میرا حساب و کتاب ہوگا، وہ آخرت کا دن کہلاتا ہے۔ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، یعنی اپنی حساب پر اس کا یقین ہو۔ خود دنیا کے اندر زندگی وہ ایسے غیر ذمہ دارانہ نہ گزارے، بلکہ اس کو ہر ایک عمل کی ذمہ داری اس پر ہو، اس کو سوچ سمجھ کر کرے کہ میں نے اس عمل کا جواب دینا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ اقام الصلاۃ، نماز بھی پڑھتا ہوں، نماز کا نظام بھی قائم کرتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ نماز میں تو کبھی آیا نہیں ہے، وہ مسجد بنا کر کہے کہ جناب یہ مسجد ہم نے بنائی ہے، مسجد کے ٹھیکیدار ہم ہیں، مسجد میں آتے نہیں ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، اور نماز مسجد کے بڑے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں اس لیے کہ پیسہ لگایا، مسجد کی ٹوٹیاں بنوایا، وضو خانہ بنوا دیا، غسل خانہ بنوا دیا، ٹوٹیاں لگوا دی یا کوئی اور چیز لگوا دی، تختی لگ گئی کہ جناب فلاں چودھری صاحب نے مسجد بنوائی۔ یہ نہیں ہے۔ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ، نماز کا نظام قائم کریں، اور دوسری طرف غریبوں کی ہمدردی بھی اس کے اندر موجود ہو۔ وَآتَ الزَّکَاةَ، وہ غریبوں پر بھی خرچ کریں۔ مسجد بنا کر سمجھیں کہ بس ہم نے اپنا مال اس کا حق ادا کر دیا، نہیں، زکوٰۃ بھی دیں۔ وَآتَ الزَّکَاةَ، اور ان کے دلوں میں صرف اللہ کا ڈر ہو، کسی اور کا نہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہوں، کسی اور کا ڈر، کسی اور کا خوف ان کے دل میں نہ ہو۔ جی یہ لوگ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، توقع ہے کہ یہی لوگ ہیں درست اور کامیاب راستوں کو پانے والے اور ہدایت کے راستے پہ چلنے والے، یہی لوگ ہوں گے جن میں یہ صفات پائی جائیں گی۔ یاد رکھو، مسجد صرف نماز کی جگہ نہیں ہے، بلکہ مسجد در حقیقت یہ انسانی اجتماعی امور اور مسائل کو حل کرنے کا مسلمانوں کا ابتدائی ادارہ ہے۔ جامع مسجد جو ہوتی تھی وہ ٹاؤن ہال ہوتی تھی، جو ہمارے ہاں ٹاؤن ہال ہے، اور چھوٹی مسجدیں وہ یونین کونسل کے درجے کی ہوتی ہیں کہ وہاں سے عوام کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہی مسجد جو تھی، یہ مسجد نبوی سے فوجیں روانہ کی جاتی تھی، یہیں سفراء دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے سفیر آ کر حضور سے بات چیت کرتے تھے، معاہدات ان سے ہوتے تھے، اور تمام معاملات مسجد نبوی میں ہی طے پاتے تھے، گویا کہ دنیا بھر کے نظام۔ یاد رکھو، یہ مسجد ایک چھوٹا سا تربیت کا ادارہ ہے، جہاں سے تربیت اور ٹریننگ ہوتی ہے کہ تم نے اس مسجد سے تربیت لے کر پورے ملک کو، پھر اس کے بعد پوری دنیا کو مسجد جیسا بنانا ہے۔ جیسے مسجد کے اندر لوگ پرامن ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، کوئی جھگڑے اور اختلافات نہیں ہوتے، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ہی امام کی اقتداء کرتے ہیں، سب میں تواضع اور عاجزی اور یکسانیت ہوتی ہے، اسی طرح ملک کا نظام بنانا ہے۔ یہاں تربیت دی جا رہی ہے، تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم نے ایسا بننا ہے۔ جی تو مسجد در حقیقت ایک تربیت گاہ ہے، ایک ٹریننگ سنٹر ہے کہ جہاں سے مسلمان فوج کی، مسلمان جماعت کی تربیت اور ٹریننگ ہوتی ہے کہ انہوں نے معاشرے کو کیسا بنانا ہے، کس طرح اس کو ڈیل کرنا ہے، اس کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ آج عجیب بات ہے، مسجد کو معاشرے سے کاٹ دیا گیا کہ مسجد میں جناب مولانا صاحب کو تو کوئی بات معاشرے کی کرنی ہی نہیں چاہیے، کوئی سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی لوگوں کی تجارت اور کاروبار کی بات نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کے مسائل ان کو تو بس میٹھی میٹھی باتیں کرنی چاہیے۔ تو مولوی صاحب بھی وہی ہوتے ہیں جو بیچارے، ان کے دل میں اللہ کے ڈر کی بجائے کس کا ڈر ہوتا ہے؟ چودھری صاحب کا ڈر ہوتا ہے، جناب یہ چودھری صاحب ناراض نہ ہو جائیں، جی میں نے نماز میں 2 منٹ لیٹ ہو گیا تو یہ چودھری صاحب بول پڑیں گے، یہ کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ جو چودھری سے ڈر رہا ہے، جو کسی وڈیرے سے ڈر رہا ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اس کے دل میں اللہ کا ڈر، وہ اللہ سے ڈرتا ہو، اور وہ نماز کا نظام قائم کرتا ہو، اور وہ کیا ہے، اس کے دل میں انسانیت کی ہمدردی ہو، عوام کی خیرخواہی ہو، اگر وہ صاحب ثروت ہے تو وہ لوگوں پر مال خرچ کرتا ہو، ان کی ضروریات پوری کرتا ہو۔ ایسی ہی انتظامیہ بھی ہونی چاہیے، مسجد کی انتظامیہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد کی انتظامیہ ہو
اور بس وہ اپنے نام اور صدر، جی میں صدر ہوں، جی میں جناب خزانچی ہوں، جی میں فلانا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ صفات نہ ہو۔ مسجد کے متولیین کے اندر یہ صفات ہونا ضروری ہے، انتظامیہ کے اندر یہ صفات ہونا ضروری ہے۔ وہ نمازی ہوں، نماز پڑھتے ہوں، متولی وہی ہوگا یا مسجد کا نگران اور ذمہ دار وہی ہوگا جو نمازی ہو، دین اسلام کو سمجھتا ہو، اس کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہو، اور اسی طرح عوام کی خیر خواہی اور ہمدردی ہو۔ وہ مسجد کا ماحول لڑائی جھگڑے کا نہ پیدا کرے، بلکہ لوگوں کی ہمدردی اس کے دل میں موجود ہونی چاہیے۔ ایسے ہی لوگ در حقیقت درست اور صحیح راستہ اختیار کرنے والے ہیں۔ اب یہاں قرآن مجید نے جب یہ بات بیان فرمائی کہ مسجد کی تولیت، خاص طور پر مسجد حرام، اس کی آباد کاری تو ان مسلمانوں نے کرنی ہے۔ یہ مشرکین تو زبردستی کے کیا بنے پھرے ہیں؟ متولی بنے پھرتے ہیں۔ انہوں نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں، چودراہٹی انہوں نے قائم کر رکھی ہیں، روب یہ چڑھاتے ہیں، اور یہاں تقسیم انہوں نے کر رکھی ہے۔ قرآن نے ایک اور مزید بات کہی، ایک اور بات ہے، صرف یہ تو ابتدائی درجہ ہے، دین اسلام کی تعلیمات کا ایک ابتدائی درجہ ہے۔ ابتدائی درجہ تو کیا ہے کہ اللہ کی تعلیمات کو مانے، نماز پڑھے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا۔ جس نے یہ عمل کر لیا گویا وہ اسلام میں داخل ہو گیا، وہ مسلمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ میں اقاتل الناس، لوگوں سے لڑوں گا، ظالم طاغوت قوتوں سے لڑوں گا، حتیٰ یقولوا لا الہ الا اللہ، جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کے اندر جب تک داخل نہ ہو جائیں۔ اور دوسری حدیث میں کہ آپ نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس وقت تک لوگوں سے جنگ کرتا رہوں جب تک کہ وہ اس بات کی شہادت نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ یہ کریں گے عصموا منی دماءہم واموالہم، ان کے مال و جان مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اب میں ان سے نہیں لڑ سکتا کیونکہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ اسلام میں داخلے کی علامتیں ہیں یا احکامات ہیں، لیکن جب اسلام میں داخل ہو گئے اس کے بعد اسلام اسی کا نام نہیں ہے، اب تو صرف تم مسلمان ہوئے ہو، اسلام میں داخل ہو گئے۔ آگے اسلام کی اعلیٰ تعلیمات بھی ہیں، اعلیٰ احکامات بھی ہیں۔ مثلا کوئی ایک بچہ سکول میں جاتا ہے اور اس نے پرائمری پاس کیا تو ابھی وہ پرائمری درجے کا ہے، لیکن وہ سکول میں داخل ہے۔ ابھی آگے میٹرک کی، پھر آگے اس سے اگلے درجے کی، اعلیٰ درجے کی تعلیمات موجود ہیں، ان کو اس نے سیکھنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ ابتدائی درجے کی تعلیمات اگر کوئی اپنا کر سمجھنے لگ پڑے کہ بس جی میں تو پورے دین پر چل رہا ہوں، پورے کا پورا دین یہی ہے، میں کامیاب ہوں، باقی جو اعلیٰ اور انتہائی درجے ہیں ان کو نظر انداز کر دے، تو یاد رکھو وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہے، وہ دین اسلام کو سمجھ ہی نہیں رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں حضور کے منبر کے پاس کچھ صحابہ اسی طرح آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سگے چچا ہیں، ہجرت نہیں کی تھی انہوں نے، مسلمان ہو گئے تھے لیکن ہجرت نہیں کی۔ اور اسی طرح عثمان ابن شیبہ یا عثمان ابن ابی طلحہ مسلمان ہو گئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، مہاجر نہیں تھے۔ اور یہ جو عثمان ابن ابی طلحہ تھے ان کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، بیت اللہ کے قریب بردار تھے۔ اور جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کا خاندان تھا، یہ حاجیوں کو ستو گھول گھول کر پلایا کرتے تھے، ان کے پانی کا انتظام کرتے تھے، وضو کا، پانی کا، نہانے کا، پینے کا یہ انتظام کیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک نیک عمل ہے کہ لوگوں کے لیے جو حج کے لیے آئیں تو ان کے لیے اپنے خرچے سے اس طرح کا انتظام کرنا۔ تو یہ باتیں آپس میں ہونے لگی کہ یہ حضرت عباس حضور کے قریبی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے میرے چچا، آپ حضور کے بہت زیادہ قریبی ہیں، بڑے حضور کو محبت تھی حضرت عباس سے، چچا بھی تھے، لیکن آپ نے ہجرت نہیں کی اور جہاد کے عمل میں آپ ابتدا سے شریک نہیں ہوئے۔ اور اسی طرح حضرت عثمان سے بھی بات ہوئی، عثمان بن شیبہ، عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عثمان بن شیبہ، یہ عثمان بن ابی طلحہ۔ تو حضرت عباس کہنے لگے کہ ہم تو
دیکھیں حاجیوں کو پانی پلایا کرتے ہیں. ہم نے تو بڑے نیک عمل کیے ہیں، چلو تم نے ہجرت کی اور جہاد کیا تو ہم بھی بڑے نیک عمل کرتے رہے ہیں. اس لیے ہمارے لیے، بلکہ بعض روایت میں آتے ہیں کہ عثمان بن ابی شیبہ کہنے لگے کہ میں بیت اللہ کا قریب بردار ہوں، بیت اللہ کی چابیاں میرے پاس ہوتی ہیں، میں اس کی صفائی ستھرائی، اس کو کھولنے بند کرنے کا انتظام کرتا ہوں، لہذا میرے لیے بیت اللہ کے اندر سونے کی بھی اجازت ہے. حضرت عباس کہنے لگے کہ ہم تو لوگوں کو، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم بھی لوگوں کی خدمت اور بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، یہاں آنے والوں کے لیے ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہاں سونا جائز ہے اور یہ ہم بھی نیک عمل کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو یہ کوئی کام نہیں کیے، نہ حاجیوں کو پانی پلایا، نہ بیت اللہ کی چابی میرے پاس تھی، البتہ میں نے حضور کے ساتھ ہجرت کی ہے اور حضور کے ساتھ مل کر ظالم طاقت اور قوتوں کے خلاف جہاد کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں آپس میں ہو رہی تھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ خاموش ہو جاؤ، مسجد میں اس طرح کی باتیں نہ کرو، تمہاری یہ جو آپس کے سوالات اور بات چیت ہیں، ابھی جمعہ کا دن تھا، حضور آئیں گے، ابھی نماز پڑھائیں گے، جمعہ کے بعد حضور سے ہم یہ سوال کریں گے کہ ان میں سے بہتر کون ہے. جمعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو اسی موقع پر یہ اگلی آیت نازل ہوئی. فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی تعمیر اور اس کی آباد کاری کو اس عمل کے برابر سمجھ لی ہے کہ ایک انسان اللہ پر ایمان لے آیا، آخرت پر ایمان لے آیا، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اس نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا من تن سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تم اس عمل کو اس کے برابر سمجھتے ہو؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ نے ایک سوال اٹھایا، اس کا پھر خود ہی جواب دیا، لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں عمل اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے. وہ ابتدائی عمل ہے، یہ انتہائی عمل ہے، تو ان دونوں عملوں میں کوئی فرق نہیں ہے. آج بھی بہت سارے لوگ صرف یہی سمجھتے ہیں نماز ایک ابتدائی عمل ہے، وہ اسلام میں داخل ہونے کے ابتدائی ضروری عمل ہے، لیکن نماز پڑھ لیا اور سمجھے کہ بس ہم ہی سب کچھ کر رہے ہیں، ہم ہی جنت کے حقدار ہیں، ہم نے اسلام کو سر پر اٹھایا ہوا ہے، صرف نماز، روزہ اور حج یہ بس یہی عمل ہے. نہیں، دین کے، اسلام کے غلبے کا کام کرنا، اس کا نظام بنانا، اس کی سیاست، اس کی معیشت، اس کی معاشرت، اس کے لیے قربانی دینا، جان لڑانا اور اس کے لیے کردار ادا کرنا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ پہلا عمل اس کے برابر نہیں ہو سکتا. لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں عمل برابر نہیں ہے. اللہ کے ہاں یہ عمل تو زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ تم اس کے راستے میں جہاد کرو. لا یستوون عند اللہ واللہ، فرمایا کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اور یہ بات بھی یاد رکھو، ایک آدمی وہ مسجد کی آباد کاری کرتا ہے لیکن وہ غلط نظریے سے جڑا ہوا ہے، غلط عمل سے جڑا ہوا ہے، تو اس کا تو پھر کوئی عمل بھی درست نہیں ہے. اللہ ظالموں کو تو کبھی ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے کامیابی کا راستہ نہیں کھولتا، بلکہ کامیابی کا راستہ انہی کے لیے ہے جو ظالموں کے خلاف نبرد آزما ہوتی ہیں، ان کے ظلم کو مٹانے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں. یا یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں بھی ہے کہ مشرکین سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، مسجد حرام کا خیال رکھتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، یہ بڑا عمل ہے. فرمایا یہ عمل کچھ بھی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں یہ عمل زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ انسان اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اس کے راستے میں جہاد کرے. یہ عمل برا نہیں ہے، اچھا عمل ہے. مسجد کو آباد کرنا، نماز پڑھنا، اس کی برائی نہیں بیان کی، یہاں درجات بیان کی ہیں کہ درجے میں بڑا ہوا عمل یہ ہے. اعظم درجۃ عند اللہ یہ ہے وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ. وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، وطن کو چھوڑا اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں درجے میں یہ لوگ بہت بڑے ہوئے ہیں. واولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہیں. یبشرهم ربهم برحمت منہ، ان کو ان کا پروردگار اپنی رحمت کی خوشخبری دیتا ہے کہ یہ رحمت کے مستحق ہیں. ورضوان،
اور خوشنودی کی خوشخبری دیتا ہے، وجنات لہم فیہا، اور ایسے باغات کی خوشخبری دیتا ہے کہ جن کے اندر بڑی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی، نعیم و مقیم، اور یہ بھی ان میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ اسی کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید نے یہاں در حقیقت اس شک کو، اس مطلب ہے اس معنی کو، اس تردد کو ختم کر دیا کہ ایک آدمی غلط نظریے سے جڑا ہوا ہے، غلط عمل و کردار اس کا ہے، لیکن اس نے کوئی اچھا ایک آدھ کام اختیار کر رکھا ہے، جیسے کہ مشرکین مسجد کی آباد کاری کرتے تھے، اس کی مرمت کرتے تھے، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے تھے، یا حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، لیکن نظریہ فاسد ہے، عمل ان کا ظلم پر ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ اگر ظلم کر رہے ہوں، معاشرے میں خرابی پھیلا رہے ہوں، تو ایسے لوگوں سے لڑنا یا ایسے لوگوں کی تولیت کو قبول نہ کرنا ضروری ہے۔ آج افسوس یہ ہمارے یہاں بھی کہ ایک متقی انسان ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، ایک عالم ہے، اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، لیکن ایک جھوٹا فراڈیا ہے، صرف باتیں بنانے والا، جو باتیں بنا کر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو اپنا حکمران بنا لیتے ہیں۔ بھائی مسجد کا متولی جب ایک ایسا انسان نہیں ہو سکتا جو عالم نہ ہو، جو باشعور نہ ہو، جو دیندار نہ ہو، جس کا عمل درست نہ ہو، ہم ملک کا حکمران کیسے ایک جھوٹے آدمی کو بنا لیتے ہیں؟ مسجد تو ایک چھوٹا ادارہ ہے، ملک ایک بڑا ادارہ ہے، وہاں ہم انہی جھوٹوں کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، انہی جھوٹوں کی باتوں میں آ رہے ہوتے ہیں۔ جی مسجد ٹریننگ دیتی ہے اس بات کی کہ جھوٹے لوگ وہ ملک کے حکمران نہیں بن سکتے، مفاد پرست، خود غرض، لالچی، جھوٹ بولنے والے۔ پھر ایک اور عجیب بات دیکھیں، ایک عالم ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، ایک اللہ کے دین کے غلبے کی بات کرتا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، ایک رسمی طور پر کسی قبر کا مجاور بن کر بیٹھا ہوا ہے، پیر بن کر بیٹھا ہوا ہے، لاکھوں لوگ اس کی پاؤں چوم رہے ہوتے ہیں، نذرانے پیش کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، چاہے نہ اللہ کا ڈر ہو، نہ علم و شعور ہو، نہ اس کے پاس کوئی عقل ہو، بس لوگ اس کے اوپر جان نثار کیے جا رہے تھے۔ تو معلوم ہو کہ رسمی کوئی ایسا عمل اختیار کیے ہوئے ہے اور لوگ اندھا دھند اس کی اعتقاد میں پھنسے ہوئے ہیں۔ قرآن اس کی نفی کر رہا ہے کہ جیسے کہ یہ مشرکین مکہ، ان کی اسی اعتقاد میں رسمی طور پر انہوں نے چند اعمال اختیار کیے ہوئے تھے، اور عرب سارے ان کی عزت کرتے تھے کہ یہ کیا ہے، بیت اللہ کے بڑے مجاور ہیں جی، یہ تو بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے ہیں، بڑے برگزیدہ لوگ ہیں، وہ لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ تو قرآن نے کہا کہ نہیں، ایسا رسمی عمل اللہ کے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اللہ کے ہاں اصل تو یہ ہے کہ انسان اس کے احکامات کو مانے، اور اس کے دین کے غلبے کے لیے اس کے احکامات کو وہی مانے گا نا جو جانتا ہے، جو علم رکھتا ہے، علم و شعور رکھتا ہے، قرآن کے احکامات کو جانتا ہے، جو قرآن کو سمجھتا ہو کہ یہ قرآن کہتا ہے، اس پر عمل کرتا ہو، اور انسانیت کو اس کی ہدایت اور تعلیم دیتا ہو، اور اس کے مطابق جو ہے نظام بنانے کی کوشش کرتا ہو، عمل کرنے کی کوشش کرتا ہو، ایسے لوگوں کی اللہ کیا فرمائے، اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں رسمی عمل سے نکل کر اللہ کے احکامات کی طرف جانا ہوگا۔ یہ کسی ایک عالم کے لیے بات نہیں ہو رہی، یہ مسلمانوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو رسمی اعمال سے نکلنا چاہیے اور حقیقی اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق دے۔